الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید ان الدین عند اللہ اسلام، وقال فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں ہمارا ایک معاشرتی پہلو ہے اور عنوان ہے جس پر ہم کچھ دینی احکامات سمجھیں گے۔ وہ ہے نکاح سے متعلق، یعنی شادی بیاہ ہر خاندان کا ایک تقاضا ہے، نکاح کے معاملات۔ اس حوالے سے ہمارے دین اسلام نے جو احکامات ذکر کیے ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم سمجھیں گے۔ اچھا، ہم جس وقت معاشرے کی بات کرتے ہیں، معاشرہ لفظ معاشرت سے بنا ہے۔ معاشرت معنی ہوتا ہے رہن سہن کا طور طریقہ، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں چونکہ اولین ہمارا جو معاشرتی پہلو وہ ایک گھر سے چلتا ہے، اور گھر کا ماحول اچھا یا برا، اس کا جو اصل جو پیچھے بنیاد ہے یا معاملہ ہے وہ ایک نکاح پہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا۔ یہ ہمارا سلسلہ وار چلے گا، 2-3 جمعوں میں یہ ہمارا موضوع جا کے مکمل ہوگا۔ تو آج کا موضوع نکاح کے حوالے سے، کہ نکاح سے پہلے کے جتنے معاملات ہیں، کچھ جتنا وقت ہمیں ملے گا اس میں وہ باتیں سمجھیں گے کہ نکاح سے پہلے کے جو معاملات ہیں، مطلب ہمارے دین اسلام نے رشتہ دیکھنے کے حوالے سے جو تعلیمات ذکر کی ہیں، اور پھر ہمارے بھی منگنیاں وغیرہ کرنے کا ہمارے بھی رجحان ہے، تو اس کا دینی پوائنٹ آف ویو سے کیا تصور ہے اس کا۔ چھوٹی عمر کی منگیں ہوتی ہیں، چھوٹی عمر میں نکاح کر دیے جاتے ہیں، تو پھر نکاح کے وقت معاملات جو طے کیے جاتے ہیں حق مہر کے حوالے سے، شرائط کے حوالے سے، تو یہ ہمارا آج کے جمعے کا موضوع ہوگا۔ جتنا وقت ہمیں میسر ہے انشاءاللہ اس میں جتنے احکام سمجھ سکیں گے، کوشش کریں گے کہ دینی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی جائیں، میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی خاندان میں جب ایک نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، سب سے پہلے اولین ترجیحات میں کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی جوان ہو گئے، اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی شادی کرے، اور ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اصل جو اسلام نے نکاح کا مقصد بیان کیا ہے نا، وہ خالی ذمہ داریاں ادا کرنا بیان نہیں کیا۔ اسلام نے جو تصور دیا ہے، ہم اس تصور کو سامنے رکھ کے جس وقت یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، ہماری زندگیوں سے کئی الجھنیں اور ہماری خاندانی کئی رسمیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، چونکہ مقاصد کا علم نہ ہو تو پھر بندہ اپنی من مانی کرتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں
بچے کی پیدائش ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، اسے اچھی تعلیم دے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اور اس کے بعد اب یہ اصل مقصد بیان کیا کہ اگر بچے کے بالغ ہونے پر باپ اس کا نکاح نہیں کرتا، یوں ہی تاخیر کر دی، کسی بھی معاملے میں تاخیر کر دی، خاندان کی ایک تہذیب بنی ہوتی ہے کہ اس عمر سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے، یا چونکہ ابھی بڑا بیٹھا ہے تو چھوٹے کا کیسے کر دیں، ایون کوئی بھی اس طرح کا ذہن اور کوئی بھی ایسی سوچ، خاندانی تقاضے، جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ بالغ ہو گیا اور نکاح میں تاخیر کر دی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بچے کے بالغ ہونے پر اس کا نکاح نہ کیا اور وہ اس نکاح نہ ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس گناہ کا وبال اس کے باپ پر ہے۔ گناہ کا وبال کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ عمر کے بڑے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ زنا کا ارتکاب کیا جائے تو صرف یہی گناہ کا ارتکاب ہے، بہت سارے گناہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو بچہ بالغ ہونے کے بعد خود ہی وہ سارے کام کر لیتا ہے، تو کسی بھی لحاظ سے اس کے اندر گندی عادت پڑ جائے اور وہ گندی عادت چھڑانے کا طریقہ صرف نکاح ہے، اور اس سے نکاح میں تاخیر ہو گئی، اس نے کوئی گندا کام کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، فرمایا کہ اس کا وبال، اس کا گناہ اس کے باپ کے سر ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے پاک اور صاف حالت میں ملے، اسے چاہیے کہ اللہ نے آزاد عورتیں پیدا کی ہیں تو ان سے نکاح کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دین اسلام میں نکاح کا جو تصور بیان کیا ہے وہ اپنے جسم کی پاکیزگی ہے اور اپنے وجود کو گناہوں سے محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے حدیث طیبہ میں ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن نکاح کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے، اور باقی آدھے دین کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی بات پہ چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا رکھی ہے، یعنی بندہ ارادہ کر لے، ارادے کی تکمیل اور اس ارادے میں کامیابی اور سرخروئی، یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کو مدد ملتی ہے۔ کون سی چیز؟ فرمایا کہ غلاموں کا دور جس وقت ہوتا تھا تو اس غلام کو حضور نے فرمایا کہ جو غلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے مالک سے، اپنے آقا سے اپنی جان چھڑا لے اور اس غلامی کے طوق سے نکل جائے، تو وہ اپنے مالک سے یہ ارادے کے ساتھ اس سے بات کرے کہ میں آپ کو اگر اتنی رقم دے دوں جتنے میں آپ نے مجھے خریدا ہے، اگر میں وہ رقم کما کے آپ کو دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ مالک کہے ٹھیک ہے تمہیں آزاد کر دوں گا، تو وہ اپنی غلامی سے نجات پانے کے لیے اگر مالک سے کہتا ہے کہ کما کے میں آپ کو اس نے پیسے دے دوں گا، یہ نیت کرے اللہ اس کا معاون ہو جائے گا، مددگار ہو جائے گا، اور اس کو جلدی ہی اس غلاموں سے نجات مل جائے گی۔ ایک بندہ یہ، دوسرا فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے سے اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو پاک کر دے گا، اللہ اس کا حامی ہو جائے گا، اس کا مددگار ہو جائے گا۔ اور تیسرا شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو ابھی تک جو 2-3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نکاح اصل میں اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے اپنے وجود کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے، اور یہی ہمارا دین اسلام چاہتا ہے کہ بندہ مومن ہو، اس کا دین بھی محفوظ رہے،
اس کی عزت بھی سلامت رہے اور وہ پاک دامن ہو کے زندگی گزارے۔ لہٰذا نکاح کے مقاصد ہمیں سمجھ آ گئے۔ نکاح کرنے کا مقصد ماں باپ کے پیش نظر یا بھائی بڑا ہے تو اس کے پیش نظر یہ نہ ہو کہ بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو ان کی ذمہ داری ادا کریں، وہ تو ذمہ داری ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اصل جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کیا، دین بھی محفوظ ہوگا، عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ یہ میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں اس بات پہ کہ یہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ ہمارے دین اسلام میں نکاح رکھا کیوں گیا ہے۔ یہ دو بڑے مقصد ہیں، دین محفوظ کرنے کے لیے اور عزت محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ مقصد جس وقت ہمارے سامنے ہوگا نا تو فائدہ کیا ہوگا اس کا کہ ہمارے ہاں جس طرح نکاح کی رسمیں ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں شادیوں کی ساری ایک تہذیبیں بن چکی ہیں، پیش نظر جب دین محفوظ رکھنا ہوگا تو کبھی بھی بے دینی والا معاملہ ہماری اس تقریب کے اندر شامل بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور عزتیں محفوظ کرنے کے لیے نکاح کا تصور جب ہمارے سامنے رکھا جائے گا تو کبھی بھی بے پردگی کا ماحول، اور جس طرح نکاح کرنے کے بعد وہ فوکس لائٹیں لگا کے دلہن کو سارے لوگوں کے بیچ سے گزار کے جا کے پھر سامنے نمائش کے طور پہ بٹھا دیا جاتا ہے، جب تصور یہ ہو کہ دین، ہمارا دین اسلام جو نکاح اس لیے رائج کر رہا ہے کہ عزتیں محفوظ ہو جائیں، جب وہ تصور ذہن میں ہوتا تو یہ عزت کسی کے سامنے ظاہر نہ کی جاتی۔ تو اس لیے ذمہ داری کا احساس یہ تو ہر باپ کو ہے، اللہ نے بیٹا بیٹی دی ہے تو اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، لیکن مقصد دین محفوظ کرنا ہو اور عزت محفوظ کرنا ہو۔ اس کے لیے یہ نکاح کے مقاصد ہیں جو ہمارے دین اسلام نے رکھے ہیں۔ اب اگلی بات یہ کہ رشتہ دیکھنے میں جو ہمارے دین اسلام نے ہمیں ایک دستور بتایا، یاد رکھیے ایک تو طریقہ وہ ہے بچے یا بچی کا رشتہ دیکھنا ہو تو ہمارے لوگ جاتے ہیں، ایک دو لوگ چلے گئے، خاندان کی ایک دو بیویاں چلی گئیں، ایون کہ آپ نے کسی بھی لحاظ سے بات چیت شروع کی ہے، کسی میرج سینٹر کے حوالے سے یا خاندان کے کسی بڑے کے کہنے پہ آپ نے کوئی رشتہ وغیرہ دیکھنا چاہا، تو اس میں 4 چیزیں ہیں جو ایک ہی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جب تم رشتہ کرتے ہو تو یہ 4 چیزیں سامنے رکھو۔ نمبر 1، رشتہ کرتے ہو کس بنیاد پہ، یعنی تمہاری ترجیحات میں کیا چیز ہونی چاہیے، دیکھنا کیا ہے، فرمایا کہ حسن، خوبصورتی دیکھو۔ دوسری چیز اس کے خاندان کا تعارف دیکھو، خاندان کا تعارف کیا ہے، اور تیسری چیز جو آپ نے کلیئر کرنی ہے وہ اخلاق ہے اس کا، اور اسی میں یہ بتایا کہ بچے اور بچی کا جو مزاج ہے جن کا رشتہ ہونے جا رہا ہے ان کا مزاج دیکھیں گے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ دینداری دیکھیں گے، اور یہ 4 چیزیں فرما کے کہ خوبصورتی، خاندانی تعارف، اس کا اخلاق ہے یعنی مزاج اس کے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، چوتھی چیز دینداری، حضور نے فرمایا کہ لیکن جو رشتہ کرو گے وہ دینداری کی بنیاد پہ کرنا۔ اچھا، اس میں ہمارے ایک سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے، حسن، خوبصورتی، یہ تو فطری سی بات ہے نا، جو بھی خاندان کے لوگ ہیں جب رشتہ کرتے ہیں وہ خوبصورتی تو دیکھیں گے اور خاندانی اس کا وقار بھی دیکھیں گے کہ لڑائی جھگڑے والے کوئی بدماش فیملی، کوئی اس طرح کے لوگ تو نہیں ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، اخلاق میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کا اپنا ذاتی دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے۔ ہمارے یہاں پر صرف یہ دیکھ لیا جاتا ہے، صرف اتنا دیکھ لیا جاتا ہے کہ بدماش طبیعت تو نہیں ہے بس، لیکن اگر ہم اس اخلاق کو دین کے دائرے میں لا کے اگر ہم یہ سمجھیں اخلاق یہ ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مطلب اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھنا ہو تو منڈا کردہ کی ہے، کماندہ کی ہے، جب ہمارے سامنے آ جائے کہ ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے تنخواہ لیندہ ہے، یہ ہے اس کا خاندانی تعارف اور خاندانی حیثیت، خاندانی اسٹیٹس کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ گھر کا نظام چلا سکتا ہے۔ اب اخلاق یہ ہے کہ کہیں وہ حرام تو نہیں کماتا، یعنی کمائی کرنے کو دیکھ لیا لیکن اس ذریعے کو نہیں دیکھا کہ وہ 1 لاکھ کی کمائی اس کی آتی کہاں سے ہے، کسی حرام کام میں ملوث تو نہیں ہے، کہیں سود والے نظام میں ملوث تو نہیں ہے، کہیں اس کا اپنا اگر کاروبار ہے تو وہ حرام کے ذرائع پر مشتمل کاروبار تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچی جس گھر میں جانی ہے، اللہ نے آگے جو اسے اولاد چلانی ہے
یہ بچی اور اس کی اولاد وہ پلے گی کس رزق سے، اس کی کفالت کس رزق سے ہونی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو جسم حرام غذا سے پلتا ہے یہ کنفرم ہے کہ وہ جنت کا مستحق تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک باپ نے اگر اپنی بیٹی کو 18 سال 20 سال 22 سال ایک ناز نعم کے ساتھ پالا ہو اور اس کی اچھی تربیت کی ہو، اب اس کو حوالے کر دیا کس کے؟ جو اس کو حرام کمائے گا، حرام کھلائے گا، اس کی ضروریات حرام سے پوری کرے گا، اور اس کے آگے جو رزق کی ذمہ داری کفالت کی نان نفقے کی جو اس نے لی ہے وہ ایک حرام، اب اپنی بیٹی کو حرام کے غذا سے یا حرام کے مال سے پلنے کے لیے دوسرے کے حوالے کیا۔ یہ ہوتے ہیں اخلاق۔ یعنی کمائی دیکھیں، ٹھیک ہے الحمدللہ اس قابل ہے کہ فیملی چلا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی آمدن دیکھنا، یہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرما دی ہیں، اور فرمایا کہ جو فیصلہ تم کرو گے ترجیح جس بنیاد پہ دے کے تم رشتہ کرو گے وہ دینداری ہونی چاہیے۔ اب اس دینداری کے ضمن میں چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے جس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں گے دینداری کی جہاں پہ حضور نے بات کی تو یہ دینداری سے کیا مراد ہے؟ دینداری سے مراد یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ کم از کم ناظرہ قرآن پڑھنا جانتا ہو، جو اس پہ ضروری دینی تعلیم بنتی ہے، یعنی نماز فرض ہے مسلمان پہ، نماز فرض ہے، کیا وہ صحیح طریقے کے ساتھ نماز پڑھنا جانتا ہے؟ ایسی بچی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ذریعہ معاش کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز اسے معلوم ہے، یہ ہے دینداری۔ اور اعلیٰ اخلاق وہ میں نے پہلے عرض کر دی کہ اسے یہ تہذیب کا پتہ ہو، بڑے چھوٹے کا ادب احترام کیا ہے، اور خاندان کے مختلف جو رشتے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا تحفظ کیا ہوتا ہے، اور ان کا پھر ادب احترام کیا ہوتا ہے اسے معلوم ہو۔ اس بنیاد پہ فرمایا حضور نے کہ اس بنیاد پہ رشتہ کرنا کہ وہ دیندار ہو۔ دیندار ہونے سے یہ مراد نہ لینے کہ مولوی صاحب ہونے چاہیے، دینے مفتی صاحب ہونے چاہیے، پیر صاحب ہونے چاہیے۔ دینداری سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فرائض لاگو ہوتے ہیں وہ فرائض پورے کرتا ہے، اسے اتنا گناہ کرنے کے بعد کیا وہ توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ اسی گناہ پہ قائم رہتا ہے؟ دینداری یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو وہ بندہ فوراً توبہ کرے، اور اگر اس کے سامنے کوئی دین کی بات کی جائے تو اسے قبول کر لے۔ مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، سارا دن مارکیٹنگ کرتا ہے لیکن حلال طریقے سے۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہ نماز کو ترجیح دیتا ہو، روزوں کا اگر مہینہ آتا ہے تو وہ ایسی پلاننگ کرے کہ پورے روزے رکھے، یہ اتنی دینداری کافی ہے اس کے لیے۔ فرمایا کہ اس بنیاد پہ تم آپ میں رشتہ کرنا۔ اب ہمارے خرابی کیا ہوتی ہے، باقی سارے معاملات دیکھ کے بعد میں اگر پتہ چلے کہ ماشاءاللہ بچی یا بچہ ہو تو حافظ قرآن بھی ہے، ماشاءاللہ تو بڑی چنگی گل ہو گئی، اچھا جی ماشاءاللہ ساڑی بچی 5 نمازاں بھی پڑھ دی، اچھا ماشاءاللہ پھر تو بڑی سونی گل ہو گئی۔ اچھا تو آپ نے کس بنیاد پہ نکاح کی؟ اس کے رشتے کی بات کی تھی، تعلیم کی بنیاد پہ، اس کے حسن کی بنیاد پہ، اس کے خاندان کے پاس پیسہ تھیلا کتنا ہے، سٹیٹس کیسا ہے، اس بنیاد پہ آخر میں جا کے دینداری دیکھی جاتی ہے کہ اچھا ماشاءاللہ نمازاں بھی پڑھ دی یا نمازاں بھی پڑھتا ہے تو بڑی سونی گل ہو گئی۔ حضرت جی حضور نے فرمایا کہ دینداری کی بنیاد پہ رشتے کرنا وہ ہمارے ایک ایکسٹرا ایک خصوصیت میں یہ بات سمجھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد مسائل نہیں ہوں گے تو حضرت اور کیا سامنے آئے گا؟ یہ بات ہو گئی رشتے کے حوالے سے۔ اب منگنی کا تصور کیا ہے ہمارے دین اسلام میں؟ یاد رکھیے منگنی نام ہے وعدہ نکاح کا۔ منگنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئے، آپ گئے، بات چیت ہو گئی، ایک رسم کر لی جاتی ہے۔ یہ رسم اس بات کی شہادت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، بچہ یا بچی ہمارا، ہم پابند ہیں اس چیز کے کہ ہم نکاح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہمارا طے ہوگا۔ ٹھیک، اچھا اب اس میں ایک چیز یہ سمجھ لیں، وعدہ نکاح کو بعد میں کسی وجہ سے، مجبوری ہے، عذر ہے، اگر اس کو وعدہ نکاح پورا نہیں کیا جاتا، مطلب منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اس سے باقی رشتوں میں دراڑ نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ وعدہ نکاح ہے، وعدہ نکاح ہے، آپ نے زبان کی ہے کسی کے ساتھ، نکاح اگر نہیں ہوا اسے کسی بھی وجہ سے بندہ توڑ دیتا ہے، باقی رشتے ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے، اور دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھے رشتے اور اچھے تعلقات قائم ہو، نہیں ہو سکے بس ٹھیک ہے، اللہ کی یہی مرضی تھی۔
اور ایک چیز میں اس میں مزید ایڈ کر دوں کہ یہ جو منگنی ہوتی ہے نا، یہ اصل میں پیشکش ہوتی ہے کہ ہماری چاہت ہے کہ ہمارے بچے یا بچی کا آپ کے ساتھ، آپ کے بچے یا بچی سے رشتہ ہو جائے. اس کو وعدہ نکاح کہتے ہیں، اور اسی کو ہمارے عرف میں ایک منگنی کا نام بھی دیا جاتا ہے. اچھا، اگر کسی صاحب کو یہ معلوم ہو کہ یہ ارادوں میں رکھتے ہیں کہ اپنے بچے یا بچی کا رشتہ وہاں پہ کریں گے، یہ بندے کو معلوم ہو چکا ہو کسی بھی فیملی کے بارے میں کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے یا بچی کا فلاں جگہ پہ کرنا ہے، اب اس ارادے کے بعد بندہ اپنا رشتہ ان کے گھر بھیج دے، یہ سمجھ کے کہ یہ جہاں پہ ارادہ رکھتے ہیں وہ فیملی جو بھی سٹیٹس رکھتی ہے، جو بھی ان کا معیار ہے، لیکن ہمارا رشتہ جب جائے گا نا وہ انکار نہیں کریں گے. اسے کہتے ہیں کہ پیغام نکاح کے اوپر پیغام نکاح بھیجنا. اور یہ دین اسلام میں بعض ایسی صورتیں ہیں جہاں پہ یہ حرام لکھا ہوا ہے. جب بندے کو علم ہو جائے کہ یہ گھر اپنے بچے یا بچی کے لیے فلاں جگہ پہ ارادہ ظاہر کر چکے ہیں یا ان کے ساتھ رشتے کی بات کر چکے ہیں، اب اس کے اوپر بھی رشتے کا پیغام بھیجنا حدیث شریف میں ممانعت ہے. ارشاد فرمایا کہ لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ حتی ینکحہ او یترکہ. جب تمہیں پتہ لگ جائے کہ انہوں نے رشتے کی بات کر لی یا رشتے کا ارادہ انہوں نے کر لیا، تو اب کسی بندہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی آدمی کے لیے، کہ اس نکاح کے پیغام کے اوپر ہی اپنے نکاح کا پیغام بھیج دے. صرف ایک صورت ہے، اگر نکاح وہ کر لیتے ہیں پھر تو جائز ہی نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے رشتے کی بات کی تھی لیکن اب رشتے کی بات وہ نہیں کرتے، دوبارہ نئے رشتے کی تلاش میں ہیں، تو اب بندہ اپنے لیے اپنے فیملی سے کسی کا جو رشتہ کرنا چاہتا ہے اس کا پیغام بھیج سکتا ہے. سامنے بڑی معروف حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت صفیہ جب وہ بیوہ ہوئی تھی تو حضرت عثمان غنی کو جا کے حضرت فاروق اعظم نے یہ پیشکش کی تھی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. تو انہوں نے کہا میں سوچوں گا اور میں غور و فکر کروں گا، اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا. تو ان کو معلوم ہو گیا کہ عثمان غنی میری بیٹی سے نکاح نہیں کریں گے. پھر جا کے حضرت جناب صدیق اکبر سے انہوں نے بات کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. انہوں نے خاموشی اختیار کی. فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، کم از کم عثمان غنی نے یہ تو کہہ دیا نا میں سوچوں گا، ابو بکر نے تو یہ بات بھی نہیں کی کہ میں سوچوں گا. تو کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت فاروق اعظم کے گھر میں پیغام بھیج دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو وہ نکاح ہو گیا. بعد میں بات کھلی، عثمان میں نے آپ سے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں اصل میں یہ بات کا علم ہو گیا تھا کہ حضور آپ کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے جب حضور نے ارادہ ظاہر کر دیا تو ہم کیوں ارادہ کریں. یہی بات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ مجھے بھی پتا تھا کہ حضور آپ کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کر چکی ہے. اچھا، ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک فیملی اپنے بچے یا بچی کے رشتے کی بات کسی اور فیملی کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو آپ اپنا ارادہ اس پہ ظاہر نہیں کریں گے، انہیں کرنے دیں. اگر وہ ہو جائے بسم اللہ، اگر نہ ہو سکے اور وہ دوبارہ اپنا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کوئی، تو پھر آپ جا کے پیشکش کر سکتے ہیں. بعض خاندانوں کو نا عادت بھی پڑی ہوتی ہے، جان بوجھ کے اس طرح وہ حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے. جب آپ کو علم ہو گیا کہ ایک خاندان نے دوسرے خاندان کے ساتھ بات کر لی، تو ان کا کوئی بھی ارادہ مکمل ہونے تک انتظار کیا جائے، رشتہ ہو جائے تو فبیہا، نہ ہو تو پھر آپ پیغام بھیج سکتے ہیں. اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ منگنی جب ہو جاتی ہے تو کیا پھر یہ جائز ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں بات کر سکے؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ابھی تک وہ ایک رشتہ ازدواج میں چونکہ نہیں آئے نکاح کی صورت میں، اس لیے اب ان کا جو آپس میں بات کرنا ہے یا ملنا ہے یہ بالکل قطعاً بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. جس نے حوصلہ افزائی کی یا جس نے سپیس بنا کے دی، خاندان کا کوئی بھی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جو ان کے لیے گنجائش بنا کے دے کہ منگنی تو ہو ہی گئی ہے نا، منگیتر تو بن گئے ہیں، لہٰذا اگر ڈنر پہ جانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، شاپنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، حرام کی دعوت ہے، نہیں کر سکتے. ہاں، اگر نکاح ہو جاتا ہے تو پھر خاندانی تہذیبوں کو دیکھ کر، نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی، خاندانی تہذیبیں دیکھ کر، کیونکہ ہمارے ہاں جب نکاح ہو جائے تو نکاح کا مطلب یہ ہے کہ اب نکاح کے بعد کے جتنے معاملات ہیں وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دین اسلام کی تہذیب ہے
میاں بیوی کا تعلق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی رخصتی ہو جائے. رخصتی نہیں ہوئی، اب خاندانوں کی عزت اسی میں ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی، اب ان کا جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ لڑکے کی طبیعت میں ایسا مزاج پایا جاتا ہے کہ چونکہ وہ نکاح کو بنیاد بنا کے کوئی بھی وہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. عزتیں محفوظ رکھنے کا یہی طریقہ ہے. اچھا، اب یہ بات آ گئی کہ چھوٹی عمر میں منگنیاں کر دیتے ہیں ماں باپ یا نکاح کر دیتے ہیں. اب وہ لڑکا یا لڑکی بالغ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر خاندان کے لوگوں نے بیٹھ کے نکاح کر دیا، لڑکا نابالغ ہے یا لڑکی نابالغ ہے یا دونوں ہی نابالغ ہیں، ان کا نکاح کر دیا، باپ نے نکاح کیا اور اس بچی کی موجودگی میں، بچے کی موجودگی میں نکاح کیا، تو اس کو نکاح منعقد سمجھا جائے گا. اس نکاح کا کمال یا تکمیل اس وقت ہوگی کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو کے اسی نکاح پہ رضامند ہیں، تو سمجھ لیں اب نکاح پکا ہو گیا. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ وہ نابالغ تھے، باپ نے نکاح کر دیا، اب وہ نکاح کامل ہو گیا یا اس نکاح کی تکمیل ہو گئی. تکمیل کب ہوگی؟ جس کا نکاح ہوا بالغ ہونے کے بعد، جب اسے اطلاع ملی یا اطلاع پہلے سے ہے اور وہ اس پہ راضی ہے. اب جیسے بالغ ہوئے اس رضامندی کی وجہ سے نکاح پکا ہو گیا. لیکن اگر وہ جس وقت بالغ ہوئے وہ اس ضد پہ ہیں کہ نہیں ہم تو چھوٹے تھے جب ہمارے باپ نے نکاح کر دیا، تو جب اظہار کا وقت آیا اس نے سن بلوغت کے بعد ایک مرتبہ بھی کہا رضامندی سے پہلے، جب اس کو ہوش آئی یا اس نے باتوں کو سمجھا اور اس نے کہا کہ میں اس نکاح کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو باپ کا نکاح کیا ہوا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، دوبارہ نئے نکاح کی ضرورت ہے. اب اس کی رضامندی چاہے وہیں پہ ہو جائے بعد میں، لیکن اگر وہ بالغ ہونے کے بعد لڑکی اگر انکار کر دے میں اس پہ راضی نہیں ہوں، یا لڑکا انکار کر دے میں اس پہ راضی نہیں ہوں، اس پہ زبردستی نہیں ہے، اس وقت وہ نکاح کیا ہوا باطل سمجھا جائے گا. دوبارہ اگر کرنا چاہیں اسی جگہ پہ ایک نئے سرے سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ ایک مرتبہ بھی اظہار کرتے میرے باپ کا فیصلہ، میرے چچا کا فیصلہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نکاح منعقد سمجھا جائے گا. اب اگر بعد میں جا کر کہے کہ ہم اس نکاح سے راضی نہیں ہیں، تو جس طرح طلاق یا خلع کا ایک معاملہ ہے اس صورت میں جا کے جدائی ہو سکتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب یہ خطاب سے ہٹ کے آپ بات کو سمجھیے کہ چھوٹی عمر کے نکاح جو ہوتے ہیں نا، ان میں یہ ہے کہ ان کی رضامندی پہ سارا نکاح منعقد ہوگا یا وہ باطل ہو جائے گا. پہلی رضامندی نکاح کو قائم رکھنے پہ ہے بالغ ہونے کے بعد، تو وہ نکاح قائم ہوگا. اور اگر پہلی رضامندی یہ ہے کہ وہ نکاح کو تسلیم نہیں کرتے تو اب نکاح نہیں ہے، نئے سرے سے دوبارہ کہیں بھی ہوگا تو نکاح ہوگا. اچھا، اس کے بعد پھر ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ چیز بڑی معیوب سمجھی جاتی ہے کہ رخصتیوں کے وقت عام طور پہ نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر پہلے کہیں پہ آ جائے کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، رخصتی 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد کریں گے، تو بہت سے شکوک و شبہات ذہن میں آتے ہیں کہ یار نکاح کا دیوا سے پہلے کرنے لگے. پھر وہ بعض خاندان کے لوگ بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں یار کی گل ہے نکاح پہلے کرنے لگے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھیں. آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، نکاح پہلے ہوا اور رخصتی کوئی 2.5-3 سال کے بعد جا کے ہوئی تھی. حضرت ام حبیبہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا، صرف 2 میں حوالے پیش کر رہا ہوں. نکاح ہوا تھا اس وقت ام حبیبہ حبشہ میں رہتی تھی. نجاشی بادشاہ نے حضور کی طرف سے وکیل بن کے حضور کا نکاح کیا تھا، تو بعد میں رخصتی ہوئی تھی. اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو کبھی نہ سمجھیں، حضور کی سنت ہے. موقع پہ اگر رخصتی کے ساتھ ہی اس سے پہلے آپ متصل اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اپنی سہولت دیکھ لیں. لیکن یہ نہ سوچا کریں کہ نکاح پہلے پتہ نہیں یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے. بالکل حضور کی سنت ہے. سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا میرے خیال میں سفر کے مہینے میں، رخصتی جا کے شعبان میں ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. اب یہ بھی کہنا کہ وہ بڑا جب موجود ہے بچہ تو چھوٹے بچے یا بچی کا نکاح کرنا یہ تو اچھا نہیں لگتا. تو جس کا مناسب انتظام ہو جائے اس کا رشتہ کر دیا جائے. جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابھی گھر میں تھیں، سیدہ ام رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام حضرت علی کی طرف سے پہلے آ گیا تھا، حالانکہ بڑی بیٹی موجود تھی. تو جس کے رشتے کا انتظام پہلے ہو گیا، حضور نے بسم اللہ پڑھی، اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. وہ تو اس کے بعد جا کے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے پھر بعد میں آ کے ریکویسٹ کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا کہ آپ کی لخت جگر میرے گھر میں تھی، حضور میرا رشتہ آپ سے ختم تو نہیں ہو گیا کہ آپ کی بیٹی انتقال کر گئی؟ حضور نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو۔ کچھ عرصے کے بعد حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی تھی، اس وقت سیدہ زہرا بطول کا نکاح بھی ہو چکا تھا، ان کے بعد جا کے حضور نے بڑی بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ تو اس کو کبھی نہ سمجھیں جس کا انتظام پہلے ہو جائے اس کا انتظام پہلے ہو گیا، بسم اللہ۔ اچھا اس میں چلیں ایک چیز میں آخری آج کے جمعے میں یہ بھی عرض کر دوں، نکاح کے حوالے سے بات میں نے شروع جہاں سے کی تھی، کفو اسے کہتے ہیں کہ 4 چیزیں جہاں پہ بنیاد بنا کے نا رشتہ کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا کہ خوبصورتی دیکھ لو، دوسری چیز کہ خاندانی تعارف دیکھ لو، تیسری چیز فرمایا کہ اخلاق یعنی کمائی کیا کرتا ہے اور کس طریقے سے کرتا ہے، حرام کا ذریعہ تو نہیں ہے کمائی کا، یہ چیزیں، اور چوتھی چیز فرمایا کہ دینداری، کہ مسلمان ہے، اسلام کی تہذیب کے مطابق اس کا اوڑھنا بچھونا بھی ہے کہ نہیں۔ جب یہ 4 چیزیں بیان کی، اب آخر میں حضور نے فرمایا کہ دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کر لینا۔ دینداری میں اچھا ہے، دینی روایات کو قائم کیے ہوئے ہے، اگر باقی لحاظ سے کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی، لیکن دینداری میں اگر کمی رہ گئی تو یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ بے ایمان آدمی مر جائے، کیا اس نے کیا زمانے میں؟ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، کیا اس نے معاشرت سنبھالنی ہے؟ کمانے کی فکر ہے لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو رزق کون سا کھلائے گا بیٹی کو؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ساری ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح جب ہوتا ہے تو جو اس کا ولی ہے، یعنی بچی کا نکاح کرنا ہے تو اس کا باپ ہوگا، اور اگر اس کا باپ حیات نہیں ہے تو اس کا چچا یا اس کا دادا، جو بھی بڑا خاندان کا ہو تو وہ کرے گا، یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا بھائی کرے گا، اور نکاح ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، یہ تہذیب ہے۔ اچھا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کورٹ میرج کا کیا حکم ہے؟ یہ بڑے غور سے سن لیجئے، اور اگر کوئی یہاں پہ قانون جاننے والا کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنی اصلاح بھی کریں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، کورٹ میرج کر لی، اس کو ڈگری مل گئی، اس کو نکاح منعقد سمجھا جاتا ہے، آپ اس کو کہیں بھی چیلنج نہیں کر سکتے، ہر حال میں سمجھتے ہیں کورٹ میرج ہوگی پائنون کی کر سکتے ہیں، ہوں تے کم پکے ہو گئے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری کورٹس کے جو 100% فیصلے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں۔ یہاں پہ قباحت کیا ہوتی ہے، یہ جو میں نے آپ کو کفو کا مسئلہ بھی بتایا نا، 4 چیزیں حضور نے فرمایا، حسن، خاندانی تعارف، اور پھر اس کے اندر تہذیب یعنی اخلاق، اور پھر دینداری۔ اگر کوئی کورٹ میرج ہو جاتی ہے، کوئی بچی ہے، اور خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ اب اس نکاح کو توڑ نہیں سکتے، پکا نکاح ہو گیا جی، یہ تو سٹیمپ لگ گئی ہے مجسٹریٹ کی، دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے کہ یہاں پہ احتیاط ہے۔ اگر تو اس لڑکی نے جس نے کورٹ میرج کی، اس نے نکاح کیا انہی 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کر لیا، اب چونکہ مجسٹریٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج نہ کریں، اس نے اپنے کفو میں نکاح کر لیا ہے۔ لیکن اگر یہی خاندان، اگر اس باپ سے پوچھا جاتا یا اس کے تایا سے پوچھا جاتا، اس کے دادا سے پوچھا جاتا، یہ خاندان اگر وہ خاندانی سٹیٹس ایک جیسا نہیں ہے، ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ کفو کا اعتبار نہیں کیا اس لڑکی نے، لہٰذا اگر وقت کا حکمران بھی اس کا نکاح کر دے تو نکاح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی بہت اچھی دیندار ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اچھی ہے، دیندار ہے، نمازوں کی پابند ہے، حرکت اس طرح کی زیب نہیں دیتی تھی، لیکن ایک ایسا نشہ ہوتا ہے، خمار ہوتا ہے، بہکاوا ہے، اس نے جا کے نکاح کر لیا۔ کہاں پہ کیا؟ دوسرا خاندان بھی اگر اس کا رشتہ کیا جاتا تو اس کا خاندان اسی خاندان کو پسند کر لیتا، یعنی وہ بھی دیندار ہیں، لڑکا 5 وقت کا نمازی بھی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ اسے حلال حرام کی تمیز ہے، اب چونکہ برابری بنتی ہے اس نکاح کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ لچا لفنگا ہو، کماتا ہی نہ ہو سرے سے، اور اس کی عادتیں بھی اس طرح کی ہوں، اعلیٰ حضرت صاحب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ ایک لڑکی کا ایسا معاملہ آ گیا کہ نکاح کے بعد پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی نے جس نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ وہ دھوکہ ہو گیا، لڑکے نے تو اس کو کچھ اور بتایا ہوا تھا، جب نکاح ہو گیا بعد میں خاندان کا جب تعارف کھلا تو پتہ لگا یہ تو نہیں ہے۔ اب کیا اس کے ماں باپ کو اعتراض کا حق ہے؟
جانتے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاندان کو اعتراض کا حق تب دیا جائے گا جب اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ نکاح ہو گیا ہے۔ ہم تو اس نکاح کو ہی تسلیم نہیں کرتے، چہ جائے کہ خاندان کے کسی بندے کو اعتراض کا حق ہو۔ یہ نکاح سرے سے باطل ہے۔ ٹھیک، اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی قانون دان ہے، کوئی قانون جاننے والا ہے، اگر کہیں پہ آپ خاندان میں، گلی محلے میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کورٹ میرج کا، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ برابری پائی جاتی ہے دونوں خاندانوں میں، ایکسیپٹ کر لیا جائے کیونکہ مجسٹریٹ نے فیصلہ کر دیا، اور اگر ایسی خاندانی برابری نہیں پائی جاتی تو سرے سے ہمارے دین اسلام میں اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا بہترین طریقہ قانونی کسی ادارے میں جائیں، اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے ادارے سے جا کے فتویٰ لیں، وہ آپ کو لکھ کے دیں گے اس نکاح کو قبول نہیں کیا جا رہا، یہ نکاح نہیں ہے، وہ جا کے مجسٹریٹ کے سامنے چیلنج کر دیں اور وہ نکاح کو باطل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں، پائن ہونتے کورٹ میرج ہو گئی، ہونتے کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ معاملہ صحیح مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس سے اگلی جڑی باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ تو جو باتیں ہم نے حلال حرام کے حوالے سے، اسلامی تہذیب کے حوالے سے سنی ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی یاد رکھنے اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا